دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ میں ہمارے عزیز دوست حضرت اقدس مولانا محمد نعیم صاحب مظاہری، استاذ الحدیث و تفسیر جامعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا برہانپور کو دعوت سخن ان اشعار کے ساتھ دیتا ہوں کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ ومحبیہ اجمعین الى یوم الدین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر رونق افروز ہمارے اس ادارے کے بانی و محتمم حضرت مولانا عطاء اللہ خان صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے آج کے مقرر خصوصی مہمان خصوصی حضرت مفتی محمد شفیق صاحب بڑودوی مد ظلہ العالی، اور تمام ہی دور و قریب سے آئے ہوئے علماء کرام، محبان قوم و ملت۔ اصل گفتگو تو ہم انشاءاللہ تعالی مفتی محمد شفیق صاحب سے سماعت فرمائیں گے، اور جو آپ ہمیں رہنمائیاں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اسے اپنے دل کے کانوں سے سن کر عمل پیرا کرنے، عمل پیرا ہونے کی جرات اور کوششیں بھی کریں گے۔ بطور تمہید کے کچھ منٹ آپ حضرات کا لوں گا کہ الحمدللہ کئی مقامات پر پروگرام میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ آپ کے اس دیار میں، آپ کے اس علاقے کے اندر پہلی مرتبہ اس قسم کے پروگرام، اس قسم کے جلسے میں شرکت کا موقع ملا۔ ہر جگہ کچھ نہ کچھ نئی بات دیکھنے میں آتی ہے۔ یہاں مجھے ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی اور میں بے قرار ہو گیا کہ ضرور اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ وہ نئی چیز میرے لیے تھی، آپ لوگوں کا تو میں سمجھتا ہوں کہ پرانا طریقہ ہی ہوگا کہ جو بچہ یہاں پر اپنے مافز ضمیر کو ادا کر رہا تھا نعتوں کی شکل میں، تقاریر کی شکل میں، تو ہمارے یہاں پر یہ مزاج ہے، خاص طور سے ہمارے مدھیہ پردیش میں، کہ ایک بچے کے بعد فوراً دوسرے بچے کو ہم بلا لیتے ہیں، زیادہ وقفہ نہیں کرتے۔ لیکن یہاں میں نے دیکھا کہ ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کو بلانے میں کافی وقفہ ہو رہا تھا، اور وہ وقفہ بلا وجہ نہیں تھا۔ ایک بہت بڑی وجہ اس وقفے کے پیچھے تھی، وہ یہ کہ جوک در جوک، ایک کے بعد ایک ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے احباب کی طرف سے انعامات کے اعلانات کے سلسلے جاری تھے۔ واقعی میں تو سب سے پہلے آپ کے ان حوصلہ افزائی کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کو بے انتہا قبول فرمائے، اور جو احباب واقعی دین کی فروغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہرگز ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک پڑھا ہے۔ آیت مبارکہ بہت مشہور ہے، ایک سوالیہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی ہی اہم بات کو ہمیں اور آپ کو متوجہ کر کے سمجھایا ہے کہ ساری عالم انسانیت سے ایک سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم، آپ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے پوچھئے، کیونکہ یہ کتاب قرآن یہ قیامت تک باقی رہنا ہے، اس کے بعد بھی رہے گی۔ قیامت تک آنے والے ہر بشر سے، ہر شخص سے آپ پوچھئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سادہ، ایک ایسا آسان سا سوال ہے کہ پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا، جانکار ہو یا انجان، ہر شخص یہی جواب دے گا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بالکل ایسے ہی جیسے اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا، ندی کے دو کنارے برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی پڑھا لکھا علم والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ایک جواب ہو گیا۔ اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ جب یہ دو برابر نہیں ہو سکتے تو دونوں میں بہتر کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں سوال بھی کھڑا کیا، اور اس سوال کا جواب قرآن میں متعدد مقامات پر دیا، کہیں جو ہے تو وضاحتوں کے ساتھ اور کہیں اشارات کے ساتھ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سوال کا، اس ایک سوال کا جواب اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں وضاحت یعنی تفصیل کے ساتھ اور اشارے کے اعتبار سے 500 مقامات پر دیا ہے۔ 500 مقامات پر ایک سوال کا جواب۔ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس کے حق میں جواب دیا جائے گا وہ سب سے زیادہ اہم ہوگا۔ ہم اور آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے دکان میں بہت سارے سامان ہوتے ہیں، ان سامانوں میں کچھ سامان بہت ہی زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں کی چیزوں میں کچھ چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ دکان کا اگر وہ سامان یا گھر کی ان چیزوں میں سے وہ اہم چیز اگر ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، اور جب ہم اسے مارکیٹ میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا بھیجتے ہیں کسی کو، تو جو ان تمام سامانوں میں سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے اس کی تاکید سب سے زیادہ کی جاتی ہے۔ دیکھنا، شکر لانا، پتی لانا، لیکن یاد سے پیاز ضرور لانا، اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے ہم جس کو بھیج رہے ہیں اس سے کہتے ہیں شکر بھول جائے چل جائے گا، ابھی سب سے زیادہ سخت ضرورت پیاز کی ہے۔ جو سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے نا، اس کا تذکرہ بھی سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو کم و بیش 500 مقامات پر قرآن پاک کے اندر علم کی اہمیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ روشنی ڈالی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ علم وہ جوہر ہے، علم وہ نعمت ہے، علم وہ شے ہے کہ اس کو اگر انسان اپنی زندگی کا شیوا بنا لے تو اللہ رب العزت اس علم کی بنیاد پر صرف تخت و تاج اس کے قدموں میں لا کر نہیں ڈالتا، صرف تخت و تاج اس کے قدموں کے نیچے لا کر نہیں ڈالتا، اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کے نیچے ڈال دیتا ہے۔ پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم کے قدموں کے نیچے ڈال دیتا ہے، اور اس کی واضح، اس کی کھلی ہوئی دلیل وہ واقعہ ہے جو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا بنیادی جو ہے ابتدائی واقعہ، جس کو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے نقل فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ये वाक़या कुरान पाक इस अंदाज से बयान करता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इरादे को ज़ाहिर किया फ़रिश्तों के सामने कि इन्नी जाइलु, कि मैं बनाना चाहता हूँ, भेजना चाहता हूँ फिल अर्द खलीफा, ज़मीन में खलीफा को, खलीफा कहते हैं एक के पीछे एक आने वाले को, क्योंकि इंसान यहाँ पर कोई एक मुस्तकिल ठहरने के लिए नहीं आया है, एक जाएगा दूसरा आएगा। फरिश्तों ने जब अल्लाह ने अपना ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, कि आप ऐसी मखलूक दुनिया के अंदर भेजना चाहते हैं जो खून रेज़ी करेगी, आपस में फसाद मचाएगी, लड़ाई झगड़ा लूट खसूट आतंक ही आतंक मचाएगी। ऐसा अल्लाह ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते कि ये दुनिया में जाकर करेगी क्या। बहरहाल मुख्तसर तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को वजूद बख्शा। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम को वजूद बख्शने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ वक्त के लिए फ़रिश्तों से अलहदा रखा, फ़ौरन नहीं, कुछ वक्त के लिए फ़रिश्तों से हज़रत आदम को अलहदा रखा। और कुछ वक्त अलहदा रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने पहले फ़रिश्तों से एक सवाल किया। वो सवाल क्या था? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों के सामने चंद चीज़ों को पेश किया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि चंद चीज़ों को पेश किया और फ़रिश्तों से पूछा गया कि इनके नाम बताइए आप। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि चंद चीज़ें नहीं थी बल्कि कुछ सवालात थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन सवालात के जवाबात मांगे थे फ़रिश्तों से। फ़रिश्तों ने कहा सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि या रब्बल आलमीन हमें तेरी ज़ात पाक है, हमें इसका इल्म नहीं। जगह जगह लफ्ज़ इल्म का तस्करा हो रहा है, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और यहाँ फ़रिश्तों की बेबसी को ज़ाहिर किया जा रहा है कि सुबहानक ला इल्म लना, हमें इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, बस उतना ही जितना आपने हमें सिखाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर क्या किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़रिश्तों के सामने पेश किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़रिश्तों के सामने पेश करके अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि इनके नाम बताओ, या जो सवालात थे वो सवालात पूछे गए। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम बातों के जवाबात दिए या तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। वो नाम जिसका इल्म फ़रिश्तों को नहीं था, वो जवाबात जिसका इल्म फ़रिश्तों को नहीं था, वो जवाबात और वो नाम सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही फ़रिश्तों के सामने दिए, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से क्या कहा? सूरह बकरा में आप देखिए शुरू के ही रुकूआत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे ही हज़रत आदम ने उन तमाम सवालात के, उन तमाम चीज़ों के नाम बता दिए, इल्म का ज़ाहिर हुआ, इल्म का इजहार जैसे ही किया, अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा फसजदू, सारे लोगों ने फिर जो है तो सजदा कर दिया। अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा सजदा करो हज़रत आदम को, सारे फ़रिश्तों ने सजदा किया इल्ला इब्लीस। ये वाक़या बड़ा मशहूर है, इसको तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं। ये वाक़या हमें क्या बताता है? हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म मुबारक बनकर तैयार हो गया था, उसी वक्त फ़रिश्तों से कहा जाना चाहिए था कि सजदा कर दो, उसी वक्त फ़रिश्तों से कह देना चाहिए था सजदा कर दो। ये बीच में वक्फ़ा क्यों हुआ? ये बीच में ये सवालात की मजलिस क्यों लगाई गई? बीच में ये हालात ऐसे क्यों बनाए गए? उसके बाद ही सजदा क्यों करवाया गया? मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन इज़ाम फरमाते हैं कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ये ज़ाहिर फरमाना चाहता था कि दुनिया इस पुतले की बुनियाद पर नहीं झुकेगी, दुनिया आग पानी मिट्टी और ख़मीर होने की बुनियाद पर नहीं झुकेगी। कायनात को अल्लाह तबारक व तआला अगर कदमों के अंदर झुकाएगा तो वो सिर्फ एक ही चीज होगी, वो होगा इल्म, सिर्फ इल्म की बुनियाद पर। माजी में हम जाकर देखें
ماضی میں ہم جا کر دیکھیں تو ہمارے پوری دنیا کے اندر جو ہے تو نام و نشان ایسے عروج کے اوپر تھے، ہم ہر جگہ تخت و تاج کے مالک تھے، اور اگر کہیں تخت و تاج ہمارے زیر اثر نہیں تھے تو ان کے قوانین، ان کے آئین ہمارے تخت و تاج کے زیر اثر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ جوہر تھا، وہ علم، وہ ایسی چیز تھی جسے علم کہا جاتا ہے، جو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیا گیا، سارے فرشتوں کا سجدہ کروا دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو دیا، پورے عالم کے لیے رحمت بنا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کیا آئی؟ جس وقت آپ کو نبوت دی جا رہی تھی، جس وقت آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا رہا تھا، اس وقت پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم جس ماحول کے اندر تھے، وہ ماحول چوطرفہ ہر اعتبار سے ضلالت و گمراہی کا شکار تھا۔ جیسے اگر کسی کی بچی کی عزت لٹ جائے، آپ اس سے پوچھئے سب سے زیادہ ضروری کام کیا ہے، وہ کہے گا ایسے قانون کی ضرورت ہونا چاہیے کہ زانیوں کو تختہ دار پر چڑھا دیا جائے۔ کسی کا اگر کاروبار لٹ جائے، اس سے جا کر پوچھئے کہ تیرے نزدیک سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے، وہ کہے گا ایسا قانون بننا چاہیے کہ لٹیروں کو سرے بازار سولی پر چڑھا دیا جائے۔ کسی کے اگر مکان میں کوئی آگ لگا دے، دکان میں کوئی آگ لگا دے، اس سے جا کر آپ سوال کرو، وہ کہے گا سب سے ضروری کام کیا ہے؟ سب سے ضروری کام یہ ہے کہ اس کو بیچ میدان میں لا کر جلا دیا جائے۔ وہ کون سا کام نہیں تھا جو اس وقت نہیں ہوتا تھا؟ زندہ بچیوں کو زمین میں دفنا دیا جاتا تھا، بغیر تحقیق کے خون کو چاٹ لیا جاتا تھا۔ اس کے اونٹ نے اس کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، جنگ بغاث 120 سال تک چھڑ جایا کرتی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا؟ ماؤں کو وراثت کی طرح تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یتیم بچیوں کو ان کا مال ہڑپ کرنے کی خاطر لاوارث بنا کر ان سے زبردستی نکاح کر کے اور کوئی اس کا پرسان حال نہ ہو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہ کون سی برائی نہیں تھی؟ زنا عام تھا، لٹیری پن عام تھے، اور گالی گلوج عام تھی، شراب نوشی عام تھی، عیاشیاں عام تھی، جوئے سٹے عام تھے۔ آگ چاروں طرف جو ہے تو ظلمتوں کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ہر چیز جو ہے، ہر گمراہی بام عروج پر پہنچی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا جامہ دیا ہے، نبوت کا جامہ پہنایا ہے، تو یہ نہیں کہا اے نبی جی ہم آپ کو نبی اب بنا رہے ہیں، آپ جاؤ زانیوں کے خلاف محاذ کھول دو۔ اے نبی جی ہم آپ کو نبی بنا رہے ہیں، آپ کے ذمہ پہلا کام یہ لٹیروں کو ٹھکانے لگاؤ، آپ کے ذمہ پہلا کام یہ کہ آپ فسادیوں کو کنارے لگاؤ۔ نہیں، نہ زانیوں کے لیے پہلا حکم آیا، نہ شرابیوں کے لیے پہلا حکم آیا، نہ لٹیروں کے لیے پہلا حکم آیا، اور نہ ہی ڈکیتوں کے لیے پہلا حکم آیا، نہ ہی فسادیوں کے لیے پہلا حکم آیا۔ آیا تو وہ حکم آیا جس کو ہم اور آپ علم کہتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ایک زانی جو ہوتا ہے وہ زنا کی روش اس لیے اختیار کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ علم نہیں ہے جس علم کی روشنی میں وہ اس قدم کو روک سکتا ہے۔ ایک ڈاکو ڈکیتی کے قدم کو آگے بڑھاتا ہے، اس کے پاس وہ علم نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر وہ ڈکیتی سے رک جائے۔ ایک شرابی شراب خانوں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس وہ علم نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر وہ شراب خانے سے باہر نکل جائے۔ یہ ساری برائیوں کی جو جڑ ہے علم کا نہ ہونا ہے۔ اگر بنیاد ہی مضبوط ہو جائے، علم دے دیا جائے، تو ساری چیزیں تاریخ نے دیکھی کہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے تار کی طرح ٹوٹی ہے اور کافور ہو گئی۔ کہ زمانہ نبوت میں اس روئے زمین نے وہ دن بھی دیکھا
اس روئے زمین نے وہ دن دیکھا تھا کہ بچیوں کو زندہ دبا دیا گیا. زمانہ نبوت سے پہلے اس زمین نے وہ دن دیکھا تھا کہ بچیوں کی عزتیں اور آبروئیں محفوظ نہیں تھی. لیکن جب علم آیا، تعلیم آئی، قرآنی علم آیا، معرفت خداوندی کی تعلیم آئی اور لوگوں کی زندگیوں میں جب وہ علم کی روشنی سے زندگیاں منور ہوئی تو اس عالم انسانیت نے وہ دن بھی دیکھا کہ ایک عورت پوری کی پوری سج سور کر، ایک عورت پوری کی پوری سج سور کر سر سے لے کر پیر تک سونے اور زواہرات کے اندر ڈوب کر اور پورے طریقے سے میک اپ کر کے اور پوری خوبصورتی کے ساتھ، پوری آب و تابانی کے ساتھ مقام صنعاء سے نکلتی ہے اور مکۃ المکرمہ تنہا جاتی ہے. وہ قسم کھا کر بیت اللہ کے احاطے میں کھڑے ہو کر کہتی ہے، خدا کی قسم، اس وحدہ لا شریک لہ کی قسم کہ کسی نے میرے سونے کو نہ لوٹا، کسی نے میری زینت کو نہ دیکھا، پورے راستہ ایسا لگا کہ جیسے میں انسانوں کے بیچ سے جا ہی نہیں رہی ہوں. یہ تھا وہ کہ لٹیرے ختم ہو گئے، زانی ختم ہو گئے، شرابی ختم ہو گئے. اس روئے زمین میں رشتوں کی بنیاد شراب پر دی جاتی تھی. جس کے یہاں جتنی پرانی شراب ہوا کرتی تھی وہ اس کا زیادہ معزز مانا جاتا تھا. لیکن جب علم زندگی میں آیا تو مدینے کی گلیوں نے دیکھا کہ برسات کے موسلادھار پانی کی طرح مدینے کی گلیوں میں شراب بہی ہے. اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ حضرت والا سے ہم اور آپ سماعت فرمائیں گے. مجھے 15 منٹ کا وقت دیا گیا تھا، 15 منٹ الحمدللہ مکمل ہو چکے. دعا کیجئے کہ جتنی مفید ترین باتیں ہوئیں اللہ سب سے پہلے تو اس پر مجھے عمل پیرا ہونے کی اور پوری امت مسلمہ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی غیر مفید لایانی باتیں ہوئیں اللہ اس سے میری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین. فجزاکم اللہ خیرا وأحسن الجزا. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام.